الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ابھی مجھے ایک جوابی کلپ موصول ہوا مولانا ذوالفقار صاحب کے حوالے سے، اور وہ خود کو سید بھی بتا رہے ہیں اور اپنا شجرہ نسب بھی دکھا رہے ہیں، تو ہمیں کسی اس تصدیق کی ضرورت نہیں کہ آپ سید ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے یہی بتایا ہے کہ سوکھے ہوئے کی کر کے خشک تنے پر بھی سید کا لفظ لکھا ہو تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی اس تلخ نوائی کا تو جواب نہیں دوں گا، جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا جواب ضرور دوں گا کہ آپ بار بار یہ اپنے کلپ میں ایک روایتی لفظ بولتے ہیں کہ بکری بیٹھ گئی، تو مہربان میرے پاس بکری شکری کوئی نہیں، میرے پاس حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بکرا ہے جو میدان میں داڑ رہا ہے، اور جو آپ کے دامن میں بکریاں شکریاں ہیں ان کو ایسے ٹھپے لگا رہا ہے کہ ان کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، اور ابھی آنکھوں سے بھی دھوئیں نکلے گے، وہ بات الگ ہے، ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ اسحاق بن راہویہ کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے جب احمد بن حنبل سے کہا کہ وہ قابل عزت شخص ہی نہیں ہے جو معاویہ کے خلاف بات کرتا ہے، تو مہربان بڑی عجیب سی وضاحتیں ہیں آپ کی جن کا علم سے تعلق ہی نہیں۔ ہم نے جو کچھ کہا اس کی طرف تو آپ آئے ہی نہیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر یہ معیار ہے اسحاق بن راہویہ علیہ رحمہ اور احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے حوالے سے، تو پھر تو آپ کی حنفیت ساری ہی دفن ہو گئی۔ آپ ملا علی قاری سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، 1000 علماء کا ریکارڈ تو میں پیش کروں گا نا۔ آپ ان دو شخصوں کا جواب دینا، ابو بکر جساس نے کیا کہا ہے معاویہ کے بارے میں، اور ملا علی قاری کیا کہتے ہیں، ظالم باغی طاغی ظالم جائر، اور بھی بڑے بڑے الفاظ ہیں، وہ آپ کو میری کتاب آ رہی ہے اموی اجتہاد کی حقیقت قرآن اور صاحب قرآن کی نظر میں، تو یہ شاہ صاحب آپ کو اس میں تسلی ہو جائے گی۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ میں اس میں اتصال پیدا کروں، اور یہ واقعتاً آپ کی جہالت کا منہ بوتلا ثبوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ پر یہ ضروری تھا، واجب تھا علمی بنیادوں پر کہ آپ پہلے وہ اصول بیان کرتے کہ جب رجالی لوگ نقد و جرح کے آئمہ اور جرح و تعدیل کے آئمہ کا جب قول نقل کرتے ہیں تو وہ اپنے زمانے سے لے کر اس وقت کی اس شخص یعنی قائل تک وہ بالاسناد بات کرتے ہیں، اور یہ بالاسناد بات کرنا ایک ضرورت علمی بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو چیلنج کرتا ہے فقیر، روئے زمین کے کسی رجالی کتاب کے کسی صفحے پر آپ دکھا دیں کہ یہ بات لکھی ہو کہ اس وقت تک جرح و تعدیل کے کسی بھی امام کا قول نقل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس وقت سے لے کر بیان کردہ وقت تک ایک سند کا تسلسل موجود نہ ہو۔ آپ اس قانون کو کسی بھی کتاب رجالی میں دکھا دیں، اور پھر اس قانون اور استقرائی ضابطے کے پیچھے دلیل بھی دے دیں۔ یہ 2 حرف ہیں فقیر کے، آپ کو چیلنج کر رہا ہے فقیر، روئے زمین کی رجالی کتب میں سے کسی ایک جگہ یہ قانون اور اصول دکھا دیں۔ جس دن آپ نے اصول دکھا دیا الحمدللہ فقیر پابند ہے، اسی دن آپ کو دکھا دے گا جناب والا اتصال بھی پیش کر دے گا۔ تو یہ وہی باتیں ہیں، کوئی شاہ صاحب علمی بات کرو جس کا علم سے تعلق ہو۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری کتاب انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین کا رد کر دیا ہے شاذلی صاحب نے، تو مہربان بڑی عجیب سی بات ہے۔ 3-4 مقامات پر اس نے مجھ پر گفتگو ضرور کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ فقیر نے جو اس کی ٹھکائی کی ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج ہی شام انشاءاللہ العزیز اس مسودے کا کچھ حصہ میں آپ کو بھیج دوں گا، باقی چونکہ وہ نتھی ہو چکا ہے
اور زمیمہ کے طور پر پہلی جلد میں چھپ رہا ہے۔ اور رہا آپ کا یہ ڈرامہ کہ وہ مفاضلہ جو اہل بیت اور غیر اہل بیت کے درمیان کی جاتا ہے، تو یہ فقیر نے صرف اعلیٰ حضرت کا تو ایک تصور دیا ہے نا ابتداً، کیونکہ مفتی منیب صاحب نے اسی حوالے سے وہ فتویٰ دیا تھا، ان کا مصدر علم یہی مطلع القمرین تھا، میں نے تو مطلع القمرین کا رد دیا ہے۔ اگلی جلد جو آ رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نے آپ کے اس مزعومہ اور جعلی نظریے کی بیخ کنی کر کے اس کو ہوا برد کر دیا ہے۔ یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ شیخین اور ثقلین کے مابین کبھی کہیں کوئی مفاضلہ ہوا ہو، یہ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال میں آج شام تک انشاءاللہ العزیز آپ کو اس مسودے کا کچھ حصہ پیش کر دوں گا، اور آپ پڑھ لیجئے گا کہ شاذلی کا حشر کیا ہوا ہے، یا شاذلی کی اس جوڑ توڑ کا۔ باقی فیضی صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو وہ بات آپ ان سے کریں، میرے معاملات جو ہے وہ میرے ساتھ نمٹائیں۔ الحمدللہ تعالیٰ مجھے نہ گھبراہٹ ہے اور نہ میں پریشان ہوں، نہ میں بخلایا ہوں۔ اگر مجھے یہ بات ہوتی تو میں اس طرف قدم ہی نہ اٹھاتا۔ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک سچائی پر پہنچا ہوں، اور جان لیا ہے جعلی مذہب کون سا ہے اور اصلی مذہب کون سا ہے۔ رہا مجھے کسی آپ شیعہ سے یا رافضی سے نتی کرتے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پڑھا ہی نہیں کہ وہ کون اور کون نہیں ہیں۔ میری ساری جو کتب ہیں، 100 سے زیادہ میری کتابیں ہیں، کچھ چھپ چکی ہیں کچھ چھپنے والی ہیں۔ میری کسی کتاب میں کوئی ایک حرف دکھا دے، یہ چیلنج ہے آپ کو اور آپ کے سارے حواریوں کو، کوئی ایک حرف دکھا دو جس میں میں نے کسی شیعہ کتب کا حوالہ پیش کیا ہو، یا اس کا کوئی ایسا پیش کیا ہو جناب والا جس پر مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ میں نے تو یہ نشاندہی کر دی ہے قبلہ عالم شاہ صاحب مہربان، میں نے تو یہ نشاندہی کر دی ہے کہ آپ کی ساری سنیت محتاج ہے فیضان روافض کی، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ اس پر جریر بن عبد الحمید راوی پر آپ کو پھنسا دیا۔ نہیں، یہ گرفت بنتی نہیں۔ میں نے مصر سے، لبنان سے، اردن سے، شام سے جتنے بھی اہل علم ہیں سب کو میں نے رات پوچھا ہے کہ کوئی ایسا ضابطہ کسی قانون کے اندر، کسی کتاب کے اندر ہے تو مجھے بتا دیا جائے کہ جس وقت جرح و تعدیل کے ائمہ کے اقوال کو بطور قوت اور بطور اتھارٹی پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت پوری سند جو ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ میزان کی بات ہے، میزان کے صدی کی لکھی ہوئی ہے، اور ابن معین کے صدی کے ہیں، یحییٰ بن معین جو ہیں وہ کس صدی کے ہیں، اور ابن مدینی کے صدی کے ہیں، اور احمد بن حنبل کے صدی کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پائے۔ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ جزیہ، وہ ضابطہ، وہ اصول بیان کریں کسی دلیل کے ساتھ، کہ ایسا کرنا رجالی لوگوں نے خود کو ایسا کرنا خود پر ضروری سمجھا ہے کہ جناب والا جب بھی ہم کسی جرح کے کرنے والے کا معاملہ پوچھتے ہیں، قول نقل کرتے ہیں تو اس کی اسناد کا اتصال وغیرہ وغیرہ یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ اس بات پر قائم ہوں، جس دن آپ نے یہ قانون اور ضابطہ اور استقرا دے دیا اور اس کے پیچھے وہ دلیل دے دی جس کو دلیل کی حیثیت حاصل ہے، تو انشاءاللہ فقیر آگے چلے گا۔ شاہ صاحب ابھی تو آپ ابھی سے ہانپ رہے ہیں، بہت بڑا لمبا سفر ہے آپ نے کرنا۔ الحمدللہ فقیر نے طے کر لیا ہے، چونکہ آپ میدان میں آئے ہیں، بسم اللہ، 100 بسم اللہ، 1000 بسم اللہ، علم اور دلیل کی روشنی میں ہم آگے چلیں گے۔ میں نے 6 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے، تو یہ چلیں 1 سال تک تو آپ میرے ساتھ چلیں نا کم از کم، مہربانی کر کے۔ پہلے میں ہر روز آپ کو ایک یاد دہانی کراؤں گا اللہ کے فضل سے، پھر ہر دن میں 3 یاد دہانیاں کراؤں گا، پھر ہر دن میں 9 یاد دہانیاں کراؤں گا، پھر ہر 15 منٹ میں نئی یاد دہانی کراؤں گا۔ 1 سال چلیں انشاءاللہ، ہم حاضر ہیں۔ تو باقی آپ نے میری کتاب پڑھی کب ہے؟ پہلے آپ میری کتاب پڑھیں، اس کے مندرجات پر جائیں، پھر جہاں سے میں نے اخذ کیا ہے وہ ماخذات تلاش کریں۔ او بھائی، میں نے تو آپ کی رجالی کتابوں سے ہی استفادہ کیا ہے، کسی شیعہ کی رجالی کتاب سے میں نے کبھی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں یہ ننگا کروں گا، وہ ننگا کروں گا۔ آپ کریں نا، ننگا کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ فقیر نے آپ کی پوری مذہبی سٹیٹ کو اکھیڑ کر رکھ دیا ہے کہ آپ کے پاس تو آپ کا علم ہی نہیں ہے، سارا فیضان روافض ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کانوں کے دھویں سے بھی آواز آئے گی فیضان روافض مرحبا، یہ ضرور ہوگا۔ ابھی تو میں کھلا ہی نہیں ہوں، ابھی تو آپ کو اس ریک پر لا رہا ہوں کہ آپ چڑھیں اور آگے بڑھیں۔ تو ابھی یہ آپ الزامی باتیں شروع کر رہے ہیں،
تو آپ پر ضروری ہے کہ وہ ضابطہ بیان کریں اور اس ضابطے کے پیچھے وہ دلیل پیش کریں۔ جس دن آپ نے دلیل اور ضابطہ پیش کر دیا کسی مسلم ذخیرہ علم سے، رجالی کتاب سے، یا پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ قاعدہ ہی کوئی نہیں ہے جو آپ گھڑ کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی حدیث کی سند تھوڑی ہے، یہ تو الارشاد والے خلیلی نے اعتماد کیا ہے قتیبہ پر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں حضرت قتیبہ ہیں کون۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا بڑا مقام ہے، اور ایک آپ کو مزید عرض کر رہا ہوں ان کے مقام کی شناخت۔ یہ ہے کتاب تہذیب الکمال، یہ مزی کی کتاب ہے، اور الحمدللہ جن کتابوں کا آپ فگر دے رہے ہیں وہ کتابیں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ تشریف لائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا، بسم اللہ آؤ نا، آؤ آپ، میں آپ کو آپ کے گاؤں میں جناب والا ساگ کی موسم ہے، ساگ کھلاؤں گا اور آپ کی تیل مالش کروں گا اور آپ کو چھلیاں کھلاؤں گا اور آپ کو جناب والا سیوا کروں گا، آنے جانے کا کرایہ دوں گا، سیوا کروں گا، آپ اگر اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک بات کہہ دوں، اگر آپ اہل بیت ہیں تو پھر آپ کو شاہ جی ان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو آپ کے بابا کو کفر کی گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے، آپ بڑا دفاع میں نکلے ہیں، مروان بن الحکم یہ ملعون زبان نبوت ہے، اور اس بات کی گواہی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین نے دی ہے۔ تو جو ملعون زبان نبوت ہے، اور وہ آپ کی ماں کو، حضرت زہرا کو منبر نبوت پر کھڑے ہو کر ننگی گالیاں دیتا تھا حسنین کریمین کے سامنے، تو آپ کی غیرت اس بنیاد پر میں نے اس کو کہا تھا کہ غیرت شاید غیرت میں آ جائے، لیکن نہیں آئی، آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ وہ آپ کی طبی غیرت، اخلاقی غیرت، دینی غیرت، حمیت، سید ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ سچے سید ہیں، حسنی اور حسینی ہیں، تو پھر اپنی ماں کی غیرت کریں، کم از کم بخاری پڑھنی چھوڑ دیں جس میں جناب اللہ کتنی روایت مروان بن الحکم ملعون کی طرف سے روایت ہے، تو غیرت کریں نا پوری، یا اس کا جواب دیں۔ حیرت اس بات پر ہے جو آپ کے ماں باپ کو گالی دے، کیا آپ کے تفسیری اثاثے میں رسول اللہ کی ماں کو کفر کی گالی نہیں دی گئی؟ کتنی دی گئی ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ تفسیریں پڑھیں، اپنا تفسیری اثاثہ دیکھیں، اور سورہ برات کی 113 نمبر آیت جو ہے ما کان النبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، آپ سیوطی تک آئیں اور پیچھے سے چلیں، ابن ابی حاتم سے لے کر چلیں جناب والا، اور پیچھے چلے جائیں جناب والا اپنا البسیط والوں سے لے کر اوپر چلے جائیں، اور اوپر چلے جائیں آپ، اور اس دور کے جو مصرف اپنا سعیدی صاحب تک آ جائیں علیہ رحمہ تک، سب نے لکھا ہے، وہ روایتیں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کفر کی گالی دینا آپ کا مذہبی شعار رہا ہے۔ آپ نے کاش فقہ اکبر کا مطالعہ کیا ہوتا۔ شاہ صاحب یہ میرا ایک خالص غلط سا اندازہ ہے کہ آپ نے علم سونگا ہی نہیں ہے اور تحقیق کی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور آپ نے 16 سال کا مجھے دھمکی دی ہے کہ میں 16 سال پڑھاتا رہوں۔ الحمدللہ آپ نے 16 سال پڑھایا اور میں نے 25 سال پڑھایا، یہ کوئی بات نہیں ہے، بات ہے دلیل کی اور اسلوب کی اور اخلاقی لیاقت کی۔ آپ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، پلید کہہ رہے ہیں، اور کیا کچا چٹا ہے میرا جو نکالنا چاہتے ہیں، وہ سب دنیا کے سامنے میں جیسا بھی ہوں، آپ کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ پر واجب ہے کہ آپ وہ قاعدہ بیان کریں اور اس قاعدے کے مطابق حسب قاعدہ وہ دلیل پیش کر دیں جس دلیل کی بنیاد پر یہ قاعدہ وضع کیا گیا ہے، یہ آپ پر قرض ہے۔ تو وہ بار بار وہ آپ اسحاق بن راہویہ کی بات کرتے ہیں، بھئی کتنی مخلوق ہے جو معاویہ کے مظالم پر گواہیاں دے چکی ہے، اور اہل سنت برے اپنا حنفی، یہ الگ بات ہے۔ ہاں تو مہربان ڈرائیں نہیں، دھمکائیں نہیں، آپ علم اور دلیل کی روشنی میں بات کریں اگر ہمت ہے تو، ورنہ اگر یہ چیز نہیں تو کوئی ایسا بندہ پیش کر دیں جو میرے ساتھ بیٹھے اور آگے چلے۔ میں نے تو 6 سال کا جو ٹائم پیریڈ دیا ہے، الحمدللہ میں نے اپنی فصل کی بجائی کر لی ہے، میں فارغ ہوں، صبح و شام آپ کی سیوا کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب آپ جہاں بھی جس انداز میں بھی آپ بلائیں گے، فقیر آپ کو سب کچھ پیش کر دے گا۔ تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم موجود ہے، اس پر ہم اللہ کے فضل سے چلیں گے جتنا آپ چاہیں گے، اور جب آپ بھاگ جائیں گے تو پھر اور کوئی بھیج دینا، فقیر تو بیٹھا ہے، پہلے کتنے بھاگ گئے، آئیں یہاں آپ کو حضرت قتیبہ کا ایک مقام عرض کر دوں۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، علامہ مزی علیہ رحمہ کی۔
انہوں نے پہلے ان کا تعارف بتایا کہ قتیبہ بن سعید جو ہیں، یہ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبداللہ الثقفی ابو رجاء البلخی البغلانی، اور یہ بغلان جو ہے یہ قریہ ہے بلخ کا ایک دیہات ہے۔ اور ایک قول انہوں نے یہ بھی کہا ہے قیلا ان جدہ جمیل کان مولا لحجاج، ایک قول یہ ہے کہ ان کا دادا جو ہے جمیل وہ غلام تھا حجاج بن یوسف ثقفی کا، سمجھا گی۔ بہرحال ان کا ایک مقام آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اسی حضرت مزی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے احمد بن جریر سے اللال سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ سے سنا، قتیبہ کہتے ہیں قال علی ابی، مجھے میرے باپ نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا؟ فی یدہ صحیفۃ، ان کے دست رحمت میں ایک رجسٹر تھا، صحیفہ تھا، کتابچہ تھا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الصحیفہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحیفہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فیہ اسامی العلماء، اس رجسٹر میں، اس صحیفے میں، اس دستاویز میں میری امت کے علماء کے نام ہیں۔ تو قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ناولنی، مجھے پکڑائیے، دکھائیے ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں انظر فیہ کہ اس میں کیا ہے، کیا ان علماء کی صف میں رجسٹر کی جو ایک ترتیب ہے، لسٹ ہے، اس میں میرے بیٹے کا بھی نام ہے؟ قال فنظرت فاذا فیہ اسم ابی، اللہ اکبر، فرمایا کہ جس وقت میں نے وہ رجسٹر مجھے رسول دو عالم نے دیا، میں نے دیکھا تو اس میں میرے بیٹے قتیبہ کا باقاعدہ نام تھا۔ قتیبہ وہ شخص ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، برملا کہا ہے کہ جریر بن عبد الحمید معاویہ کو ننگی اور اعلانیہ گالیاں دیتا تھا۔ اب اس پر چلے گئے، حضرت قتیبہ کی شناختیں آگے ہیں، چونکہ کلپ کے اندر وقت تھوڑا ہوتا ہے تو مہربان یہ آپ کے لیے سیوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بکری شکری میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو ابو طالب علیہ السلام کا دیا ہوا بکرا ہے، اور وہ چنگاڑ رہا ہے اور بکریوں کو ٹھپے لگا رہا ہے، ان کے کانوں سے دھوں نکال رہا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میں گھبرایا اور نہ میں بھاگا، میں میدان پر ہوں اور کھڑا ہوں۔ تو آپ تھکے تھکے نظر آتے ہیں اور آپ کے پاس علم اور دلیل کا کوئی جائزہ ہی نہیں ہے، میں کچھ کہتا ہوں، آپ کچھ کہتے ہیں۔ بھئی اسحاق بن راہویہ کا اس معاملے میں کیا معاملہ ہے؟ تو جہاں تک یہ معاملہ ہے تو یہ اس کتاب کے اندر 200 کے قریب رافضی غالی شیعہ اور شیعہ روات ہیں، جو میں نے آپ کی انہی کتابوں سے، یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس کا حوالہ ہے، اکمال اس کا حوالہ ہے، یہ مزی کا حوالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، میں نے تو آپ کی کتابیں استعمال کی ہیں۔ لگتا ہے آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں شور شرابہ کرتے ہیں؟ اور ابھی تو میری جان یہ مسودہ آپ کے دماغ پھاڑ دے گا، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جس وقت یہ ودان پڑے گا مولویت کے دماغ پر تو پھٹ جائیں گے یہ دماغ۔ یہ مسودہ ہے جس میں نے ریکارڈ پیش کیا ہے، کس کا؟ وہ راوی جو ناشبی ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اور وہ آپ کے سیاستہ کے اندر ہیں، اور سیاستہ کے علاوہ معاجم کے اندر بھی کچھ ہیں۔ یہ میں نے ان کی 18,000 روایات جو ہیں وہ تلاش کر لی ہیں، تو ابھی کچھ جستجو جاری ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ چھپ کر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے، آپ کے پاس اپنی بقا کے لیے کوئی راوی ہی نہیں ہے اور نہ کوئی علمی تصدیق ہے۔ تو آپ شور شرابہ، آپ کا چونکہ نیچر ہے، فطرت ہے، آپ کا ماحول ہے، وہ کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، مجھے جو مرضی کہیں، ہمیں تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ویسے اگر میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر واقعتاً سید ہیں تو پھر آپ گھر آ جاؤ شاہ جی، اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ اور انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ سنی شیعہ کے ڈرامے اور ٹریڈ کمپنیوں کے چکر میں نہ پڑیں، سمجھا گی؟ گھر آ جاؤ۔ یہ سیانے آکھدے نے کہ اس نوں بھلی نہ آکھو جڑی شام نوں بھی گھر آ جائے، ہن بھی ویلا جے، گھر آ جاؤ، اپنے باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ اور دین کی بقا کے لیے کردار دو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جھنڈا جو ہے یہ وہ عظیم جھنڈا ہے جس پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے۔ حیرت ہے، کیسے بیٹے ہو آپ، کیسے سید ہو، اپنے باپ پر اعتماد نہیں، اور آپ ان لوگوں کے
گروہ میں شامل ہیں جو آپ کے باپ کو کفر کی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ کو غیرت نہیں آتی اس بات پر کہ آپ کے باپ کو کفر کی گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس کو مذہبی شعار بنایا جا رہا ہے کہ ابو طالب کو کفر کی گالی دینا اور اس کو کافر کہنا یہ شناخت ہے اہل سنت کی؟ یہ کیا ڈرامائی باتیں ہیں شاہ صاحب؟ آؤ اپنے باپ کے خزانہ رحمت سے لو، دنیا بھی لو اور دین بھی لو۔ ہمیں الحمدللہ تعالیٰ ابو طالب علیہ السلام نے بے نیاز کر دیا ہے، نہ کسی شیعہ کا محتاج رکھا ہے نہ کسی سنی کا محتاج رکھا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 60 ایکڑ کے سے زائد تو میری مطلب ہے وہ زمین ہے جو مجھے باپ کی طرف سے آئی ہے، ابھی ماں کی طرف سے آنے والی ہے۔ میں نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں کی، مجھے تو اتنا نوازا گیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے بھیک مانگنے کی یا کسی کے جلسے میں جا کر تقریریں کرنے کی۔ الحمدللہ اس وقت الحمدللہ میں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اپنا گندم بیجی ہے، 1150 من میری گندم ہوئی ہے، اب میں نے پھر لگائی ہوئی ہے، اب مکئی میری تیار ہے تقریباً 2000 من، تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے۔ تو شاہ صاحب یہ باتیں علمی نہیں ہیں، علمی باتیں یہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے اگر باپ کے ہی ہیں تو پھر ابو طالب کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ ان مولویوں کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کے حرم کا حیا نہیں کرتا اس کا کوئی حیا نہیں، وہ خواب والا کوتی فرشتہ ہی ہو۔ اور اگر آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کا حیا کر کے نہیں ان کو احترام دیں گے، ان کو کافر کہنے والوں کے ہی شعبے میں شامل رہیں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں گے، وہ رویہ اختیار کریں گے جو دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں انتظار میں ہوں انشاءاللہ، جہاں جب جی چاہے بسم اللہ میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کرایہ بھی میرے ذمہ ہے، سب کچھ میرے ذمہ، آپ آ جائیں بسم اللہ، لیکن یہ ضرورت آپ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اس واسطے میری جان آپ پہلے پڑھیں، چونکہ ہماری بات سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چل رہی ہے۔ آپ مجھے بے شک گالیاں نکالیں، چونکہ ہم گالیاں نکالتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ اگر سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو ہر حق ہے مجھے گالی نکالیں، میں کبھی آپ کو گالی نہیں نکالوں گا۔ تو آپ مہربانی کر کے لائن پر رہیے گا، ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، مزید آگے چلیں گے، کم از کم سال تو چلو، 5 سال پھر کسی اور کے ساتھ ہو جائیں گے۔ 6 سال کا میرا الحمدللہ یہ ٹارگٹ ہے، اور 6 سال میں نے اللہ کے فضل و احسان سے سارا کچھ جو اثاثے ہیں جہاں سے آپ نے لیے ہیں، جن کی خیرات آپ کھا رہے ہیں، وہ ساروں کی تعارفی نشست جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی رہے گی اور کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔